عزت و احترام کے لائق عاشقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا نبھانے آئے ہیں۔ آج کا یہ سیاہ دن، جس دن میں حکومت اور عدلیہ نے مل کر وہ کام کیا جس کام کی توقع آج کا کسی انگریز سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ آسٹریلیا میں بھی حضور کی عزت کا بل پاس ہو چکا، مگر ابھی تک پاکستان کے ان حکاموں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم اپنے آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے غازی رمدین کا کیس لڑا تھا تو اس وقت کے جج نے کہا، اے قائد اعظم، تو ہمارے پاس پڑھ کے آیا، تو نے تعلیم ہماری لی، تم نے ہم سے سیکھا، آج تو اس مسلمان قاتل کی وکالت کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج کے ہر ظالم حاکم کو میں پیغام دے رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا اے انگریز جج، تو چونکہ انگریز ہے، تو کافر ہے، تو ابھی تک اسلام کے ماننے والوں کو جانتا نہیں، ابھی تجھے پتہ نہیں، میں اس غازی رمدین کی وکالت اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمان باقی ہر چیز سے ایک طرف مگر اپنے نبی سے مٹ کر پیار کرتے ہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ پیغام دیا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آس، چاہے جو بھی صدی ہو، جو بھی زمانہ ہو، 2 سال بھی آ جائے، مسلمان ہر گناہ کر سکتے ہیں مگر ان کے دل میں حضور کا ایک خاص مقام موجود ہے، حضور کی ایک خاص عزت موجود ہے، اور اس کی وجہ فرمایا آبروئے ما جناب مصطفیٰ، فرمایا ہم مسلمان اور کوئی چیز نہیں رکھتے، ہماری عزتیں بس نام مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نام مصطفیٰ کے صدقے سے ہماری قائم ہے۔ آسیہ ملیمہ کو، آسیہ ملیمہ کو، آسیہ ملیمہ کو، آسیہ ملیمہ کو، آسیہ ملیمہ کو۔ آج ہم بس اتنا پیغام دے رہے ہیں، آج کے جج کو جس کو ابھی تک حضور کی عزت کا ناموس کا پتہ نہیں چلا، جو کہتا ہے میں شریعت کی بات نہیں مانتا، میں طریقت کی بات نہیں مانتا، وہ عیسی مسیح کے بارے میں وہ قرارداد پیش کرتا ہے، وہ پورا کا پورا ایک مضمون تیار کرتا ہے جو مضمون کسی چیف جسٹس کے شایان شان نہیں، وہ کوئی جھوٹا منشی تو لکھ سکتا ہے مگر ثاقب نثار جیسے اعلیٰ پر فائد حکمران کو یہ بات جشتی نہیں تھی کہ وہ ایک مستاخ کی وکالت کرے، جبکہ بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت کہ میرے پاک نبی نے جب مکہ کو فتح کیا، رسول معظم نے جنگی کھود کو پہنا ہے، ایک صحابی سرکار کریم کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو امان دی، ابو جہل کے گھر میں داخل ہونے والے کو امان دی، بڑے بڑے کفار کو معاف کر دیا، حضور اطلاع فرمائے ایک گستاخ جس کا نام ہے ابن خطل، جس کا نام ہے ابن خطل، حضور جو آپ کی شان میں زبان دراز کرتا ہے، حضور آج وہ حرم کعبہ میں جا چکا ہے، آج کعبہ شریف کے پردے میں لپٹا جا چکا ہے، حضور آپ فرمائیں اس کو کیا کیا جائے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا متفق علیہ روایت، میرے کریم آقا نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اس کو زہین میں قتل کر دو تاکہ آنے والی میری امت کو یہ پیغام جائے کہ جو بھی میرا گستاخ ہے اس کی بس ایک صدا